شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ 22 کے معزز دوستوں، میں ہوں سورہ علی۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی قریب ہوتا ہے اس کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام پر آئیں، اس کے بعد صحابہ کرام اور تابعین پر آزمائشیں آئیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر مصائب آئیں، لیکن وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کو پیدا ہونے سے لے کر آخری وقت تک آزمائشوں میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت ہی پیار و محبت تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے چشمے چراغ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں آواز سنائی دی، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پیاری چیز کو قربان کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے کہ انبیاء کرام کے خواب تو وحی کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی اونٹ تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ سب اونٹ قربان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ جب دوسری رات کو سوئے ہوئے تھے تو پھر وہی خواب آیا کہ سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو۔ آپ اسی وقت بیدار ہو گئے تو سوچنے لگے کہ مجھے سب سے پیارا میرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہوں کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں کل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اگلی صبح ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے فرمانے لگے کہ میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو آج اچھا لباس پہنانا، اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا، میں نے آج اپنے بیٹے کو ایک دوست کی دعوت میں لے کر جانا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خوشی خوشی سے اپنے بیٹے کو تیار کر کے اپنے شوہر کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے جا رہے تھے کہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا۔ شیطان نے حضرت حاجرہ کو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو دوست کی دعوت پر نہیں بلکہ قتل کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی، میں اپنے شوہر کی نیت کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ حاجرہ کا جواب سن کر شیطان کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے شیطان سے کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر میرے پاس ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ اس طرح شیطان حضرت حاجرہ کی بات سن کر مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے چلا گیا۔ شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہارا باپ تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ شیطان کی بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا پڑے تو اس سے فخر والی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اس طرح شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تم کو پتا ہے کہ تم اپنا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، آپ کے بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا کہ نہیں؟ شیطان کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین سے ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو لعنت بھیجتے ہوئے مارتے ہیں۔ جب حج و عمرہ کے درمیان شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت پوری کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس سنت کو زندہ رکھا ہے اور قیامت تک زندہ رکھے گا۔ اس طرح شیطان نے سب پر وار کیا لیکن وہ سب کی طرف سے نامراد ہو کر لوٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ آج میں تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں
ताकि वो बात जाहिर हो जाए कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से ही करता हूँ। मैं अपना सब कुछ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर सकता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बेटा बोला, अब्बाजान, इससे फख्र की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मुझे अल्लाह ताला की राह में मेरे वालिद साहिब कुर्बान करें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बाजान, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आप बूढ़े हैं और मैं आपसे हद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। आपसे मुझको कुर्बान करते हुए बर्दाश्त नहीं होगा। अब्बाजान, आप मेरे हाथों और टांगों को किसी रस्सी से बांध दें और अल्लाह ताला की रजा के लिए मुझे कुर्बान कर दें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों और पाँव को बांधकर एक जगह पर लिटा दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को अपने बेटे के गर्दन के पास किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखकर कहा कि या मेरे रब, अगर तू मुझे हजारों इस्माइल अता करता तो मैं सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। मुझे सबसे प्यारे आप ही हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी फेरने लगे तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जन्नत में से एक दुम्बा लेकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लिटा दे। इधर अल्लाह ताला के प्यारे नबी अपने बेटे के गर्दन पर छुरी फेरने लगा। वो छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर नहीं चल रही थी कि उस छुरी को अल्लाह ताला की तरफ से काटने का हुक्म नहीं था। इसी तरह जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से किसी जानवर को लेकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लिटा देते हैं, जब दुम्बा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की जगह पर लिटा दिया जाता है तो छुरी अल्लाह ताला के हुक्म से चल पड़ती है। छुरी दुम्बे के गर्दन को काट देती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुम्बे के गर्दन को काट देते हैं। खून बहना शुरू हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खून को देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह, आपने मुझे सबसे प्यारी चीज अपनी राह में कुर्बान करने की तौफीक दे। इसके बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों की पट्टी को हटाते हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर ज़बह हुआ है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी के पास सही सलामत खड़े हैं। इसी तरह इस कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला की तरफ से ये आवाज आती है कि ए इब्राहिम, तेरे इस अमल को ता क़यामत जिंदा रखा जाएगा। तेरी इस सुन्नत को जिंदा रखने के लिए मुसलमान हर साल जानवर कुर्बान करेंगे। इस दिन को पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा के नाम से मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अंबिया कराम का ख्वाब सच्चा होता है, वो वही के तौर पर होता है। लिहाजा आज के दौर में कोई ऐसा ख्वाब देखें तो उसको जायज नहीं है कि वो अपना कोई बेटा अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो में था बस इतना ही। ऐसी मजीद इस्लामी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।